اب ایک تازہ خبر شامل کرتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے۔ این سی او سی نے کورونا وائرس سے متاثر افراد کے تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 26 افراد انتقال کر گئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 1302 یعنی کہ 1302 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور پاکستان میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,317 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے اب تک انتقال کرنے والوں کی تعداد 6,893 ہوئی ہے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اب تک 45,73,768 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بالکل شفاعت، اور کورونا کی اسی بڑھتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے وہ تمام تر جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ جو طلبہ جنہوں نے آج گھر میں کلاس لینی تھے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگ ذرا سا ہوشیار ہو جائیں اور اپنا بالکل ذہن بنا لیں، کیونکہ آپ کی جو اسکول انتظامیہ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہوم ورک دے سکتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، جیسے شفاعت بات بھی کر رہے تھے، کہ ملک میں کورونا کی جو دوسری لہر ہے یہ کافی تیز ہو گئی ہے، اور آج کے دن ہی اگر ہم دیکھا جائے تو 26 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں اسی وجہ سے نومبر کے دوسرے ہفتے میں دینے پر اب غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آئندہ 2 روز میں ان چھٹیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ وفاق کی جانب سے صوبے بھر میں درسگاہیں دسمبر کے بجائے نومبر میں بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ طلبہ کے روزانہ کورونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ پنجاب میں سکولز بند کرنے کا فوری فیصلہ کیا جائے، البتہ ایس او پیز پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں 8ویں اور جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں تمام جو صوبے کے ہیں ان کے جو تعلیم کے وزراء ہیں وہ شرکت کریں گے، اور اس میں 8ویں کلاس کے بورڈ امتحانات سے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور وفاقی وزیر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی قیادت میں این سی سی کے اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا ہے۔ پنجاب میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود گفتگو کریں گے۔ مراد صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے، ویری گڈ مارننگ۔ ہم کورونا کے جو بڑھتے ہوئے واقعات دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں، تو کیا یہ خدشات درست ہیں یا ابھی صورتحال اتنی بگڑی نہیں ہے؟ Thank you very much. Good morning to both of you. میں نے اس میں یہ کہنا تھا کہ دیکھیں کوئی ایسی الارمنگ سچویشن نہیں ہے۔ لیٹ می گیو یو سم نمبرز، بڑے تھوڑے سے میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ جی جی، کل رات تک میرے پاس جو نمبرز ہیں، دیر اباؤٹ 402 cases انکلوڈنگ ٹیچرز اینڈ چلڈرن آل اوور پنجاب۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1 جگہ میں آپ کو ٹاپ 3 جگہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے ننکانہ with 73 patients. Number 2 ہے گجرات with 67 patients. Number 3 ہے گجرانوالا with 58 patients. Now if something اگر یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو میں جا کے رحیم یار خان تو بند نہیں کر سکتا، یا میں باقی جگہ تو بند نہیں کر سکتا نا۔ دیکھیں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح کی ان چیزوں کو مینج کرنا ہے، مگر کوئی الارمنگ نمبرز نہیں ہے ابھی تک کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بند کریں۔ اور اتنی فیک نیوز ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ میں جب چینلز کے مجھے لوگ بھیجتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھیں ایک چینل بھی کوئی خبر چلا دیتا ہے نا، اور جو کہ کئی چینلز نے چلائیں اینڈ انہوں نے سب لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ مراد صاحب تو کیا فیک نیوز شیئر کر رہے ہیں میڈیا؟ مطلب میڈیا این سی او سی کی اعداد و شمار ہی شیئر کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ والدین کی تشویش بنتی ہے۔ نہیں سر، میرے نام کے ساتھ کہتے ہیں جی بند ہو گئے، اسکول بند ہونے لگے، اسکول بند۔ میں آپ کو کچھ بھیجوں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اس طرح کی خبر کس طرح ویریفائی کیے بغیر چلا سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل، جب تک مصدقہ سورسز نہ ہو، آپ کے پاس کوئی مصدقہ ٹی وی چینل نہ ہو تو اس پہ ہمیں یہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ لیکن آج آپ لوگوں کی اسپیسیفکلی ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا ایجنڈا ہے اس اجلاس کا اور کیا کیا چیزیں اس میں زیر غور آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جو اس میں سب سے ضروری چیز ہے وہ تو آبویسلی یہ ہے کووڈ کا ہی۔ آئی مین دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ باقی ایک دو اور چیزیں دیٹ آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ جتنا کووڈ کا ہے، کیونکہ ہم نے سب نے بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے کہ سب کی صورتحال کیا ہے، اور دیکھیں اور چھٹیوں کا دیکھنا ہے ڈسمبر کی۔ دیکھیں ڈسمبر کی چھٹیوں کا یہ ہے کہ میں چھٹیوں کے حق پہ نہیں ہوں بالکل، کیونکہ میرے خیال سے بچے پہلے ہی بہت زیادہ چھٹیاں کر چکے ہیں، 6 months، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، دس از مائی پرسنل اوپینین، مگر ہمیں شاید چھٹیاں دینی پڑ جائیں اور شاید زیادہ چھٹیاں دینی پڑ جائیں۔ چھٹیاں اب اگین سوال وہی ہے، چھٹیاں کیا ننکانہ، گجرانوالا، گجرات اور لاہور میں دی جائیں گی یا پھر آل اوور پنجاب دی جائیں گی؟ سر یہ ڈیسیژن جو ہوگا شفاعت صاحب یہ ہوگا when we get to that point, close to that point.
ابھی ہم 1.5 مہینہ دور ہیں کم از کم چھٹیوں سے, صحیح. کیونکہ یہ اراؤنڈ 20 دسمبر ہوتی ہیں, تو پروبیبلی فرسٹ ویک آف دسمبر یا سیکنڈ ویک آف دسمبر میں دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے, اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا, کیونکہ جو چھٹیاں ہوں گی وہ تو سب کو ہی ہوتی ہیں. سو ویل ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. خدا نخواستہ زیادہ ہوئی تو پھر تو ہمیں obviously زیادہ چھٹیاں دینی پڑیں گی, اور کئی دفعہ پریونٹیو میجر لینے کے لیے بھی آپ زیادہ چھٹیاں دے دیتے ہیں. تو یہ اس وقت کا فیصلہ ہے, اینڈ ویل سی ویئر وی گو. چلیں ڈاکٹر صاحب, یہ چیز تو ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ بھی چھٹیاں دینی ہے یا نہیں دینی, اور ایگزیکٹلی آگے کا لائے عمل کیا ہوگا خدا نخواستہ اگر کورونا کے کیسز بڑھتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو آن لائن کلاسز کا سم ہاؤ پاکستان میں سسٹم اتنا مضبوط تھی, کیونکہ ایک نئی چیز تھی اور لوگوں کو فیس کرنی پڑی تھی, والدین میں کافی مشکلات کا شکار تھے, اور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی بڑے تذبذب کا شکار تھے, کیونکہ ان کے لیے کافی زیادہ تعلیمی حرج ان کے لیے بھی ہو رہا تھا. تو کیا اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی آگے جو سلیبس ڈیزائن کیا جائے گا اس میں؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں, جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے تو سلیبس کو پہلے ہی شارٹن کر دیا ہوا ہے, کنسائز کر کے پہنچا دیا ہوا ہے, اور وہی پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے چلڈرن آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انف ٹائم دس ایئر, تو وہ ہم نے پہلے ہی کر دیا ہوا ہے. تو اس پہ تو صرف اب یہ ہے کہ کیونکہ بورڈ کے ایگزامز آگے آنے ہیں, سب چیزیں آنی ہیں, تو ہم نے سب کچھ پہلے ہی کنسائز کر دیا ہوا ہے. آگے اب جو مین ڈیسیژن آج یہ ہونا ہے, جس پہ obviously everybody is worrying کہ چھٹیاں کب ہونی ہے, یا ابھی بند کرنے ہیں اسکول کے نہیں کرنے ہیں. تو مین یہ ساری انفارمیشن جب آپ دیکھنا ایک دفعہ آئے گی نا سب طرف سے, آج کٹھی جب ہوگی ساری پروونسز سے, تو آئی تھنک ول میک اے ڈیسیژن آن دیٹ کہ کیا کس طرف جا رہے ہیں یا کس طرح ہو رہا ہے. بیکاز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کمپیئر ٹو جو باہر مارکیٹس میں ہو رہا ہے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو رہا ہے, اسکولس میں بڑے اچھے SOP فالو کیے جا رہے ہیں, تبھی اتنی آپ کو کم ریشو نظر آ رہی ہے کہ بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اللہ کرے کہ آج کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اتنی اچھی چیزیں ضرور فیصلے سامنے آئے, کیونکہ شفاعت باقی بچوں کو بہت جو تعلیمی لیول پہ دیکھے بڑا حرج ہے. یہ آخر میں مراد راز صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ جو بازاروں میں صورتحال ہے, اسکولوں میں صورتحال اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کنٹرول میں ہے. بھرے پڑے ہیں, پارکس بھرے پڑے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, ہم نے دیکھا کہ شادی ہال ڈیفینیٹلی پھر میرے خیال میں تعلیم پہ پہلی بندش نہیں ہونی چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہمارے ساتھ.